آج میں آپ کو سنانے لگی ہوں میری ایک یوٹیوبر دوست کی سچی کہانی۔ آپ بھی اس کی کہانی سن کر رات کو ایک دفعہ تو ضرور ڈریں گے ہی ڈریں گے۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس رات، اس کے بعد سے وہ جن بھوتوں کا نام سن کے بھی ڈر جاتی ہے، اور رات کو جاگنا تو دور کی بات ہے، وہ اکیلی سوتی بھی نہیں ہے۔ میں ایک یوٹیوبر ہوں اور اکثر رات کو ویڈیوز بناتی ہوں کیونکہ رات کو ہر طرف خاموشی ہوتی ہے۔ اس رات بھی میں ویڈیو ایڈٹ کر رہی تھی کہ اچانک سے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں سوچنے لگی کہ رات کے اس وقت کون جاگ رہا ہوگا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اگلے ہی پل بلی کی زور زور سے رونے کی آواز آنے لگی۔ ایسی آواز آج تک نہیں آئی تھی۔ کچھ دیر بعد یہ آوازیں آنا بند ہو گئی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا اور پھر سے اپنے کام میں لگ گئی۔ میں نے آدھا کام ختم کر لیا تھا اور رات کے 3 بج گئے تھے۔ اتنے میں مجھے بہت پیاس لگنے لگی۔ میں نے اپنا کام وہیں پر چھوڑ دیا اور میں پانی پینے کے لیے باہر جانے لگی۔ باہر میری امی ہاتھ میں گلاس لیے کھڑی تھی۔ میں حیران ہو گئی کہ انہیں کیسے پتہ چلا کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ خیر میں نے بھی ان سے کچھ نہ کہا اور پانی پی لیا۔ امی مجھے مسکرا کر دیکھنے لگی اور امی نے کہا، ڈر گئی کیا میری بچی؟ تو میں ہنس کر بولی، نہیں امی، آپ کی بیٹی کسی سے نہیں ڈرتی۔ تبھی امی نے کہا، بیٹا یہ وقت ڈرنے کا ہی ہوتا ہے۔ اس وقت ہر طرح کی بلائیں، جن بھوت ہمارے آس پاس ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اتنے میں امی زور زور سے ہنسنے لگی۔ ان کا یہ رویہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی کیونکہ وہ آج تک اس طرح کبھی بھی نہیں ہنسی تھی۔ میں بہت ڈر گئی اور میں نے امی سے کہا، میں آپ کو اپنے روم میں چھوڑ دیتی ہوں، بہت رات ہو گئی ہے۔ تب انہوں نے کہا، مجھے ضروری کام سے باہر جانا ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، امی رات کے 3 بج رہے ہیں، آپ کو کہاں جانا ہے؟ اتنی رات کو تو وہ بہت مطمئن ہو کر کہنے لگی، ساتھ والے قبرستان جانا ہے۔ میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے امی کو کہا، میں آپ کو روم میں چھوڑتی ہوں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے ان کا بازو پکڑا۔ وہ یک ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ میں امی کو زبردستی اپنے ساتھ لے کر ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ امی ابو کے کمرے کا دروازہ حسب معمول کھلا تھا۔ میں نے اندر جاتے ہی جیسے بیڈ کی طرف دیکھا تو امی بیڈ پر سکون سے سو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں کانپنے لگی۔ اگر امی یہاں سو رہی ہیں تو جس کو میں اب بازو سے پکڑ کر لائی ہوں وہ کون ہے؟ میں نے فوراً بازو چھوڑ دیا۔ جب اس کی طرف دیکھا تو وہ وہیں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں اتنا ڈر گئی تھی کہ میرے منہ سے آواز بھی نہیں نکل سکی۔ میں ساخت کھڑی تھی۔ وہ میرے قریب آئی اور کہنے لگی، میں نے کہا تھا نا اس وقت بہت سی بلائیں ہوتی ہیں۔ تب تم ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تم ہم سے نہیں ڈرتی، تو اب کیوں ڈر رہی ہو؟ یہ کہتے ہی وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ میں یہ دیکھ کر برداشت نہیں کر پائی اور بے ہوش ہو گئی۔ دوسری صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں خود کو اپنے ہی بیڈ پر دیکھتی ہوں۔ میرے چاروں طرف میرے گھر والے پریشان کھڑے تھے۔ وہ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تم بے ہوش کیسے ہوئی؟ میں جیسے ہی بولنے کے لیے لب کھولتی ہوں تو مجھے اپنے کانوں کے پاس کسی کی آواز آتی ہے، اگر تم نے اس رات والی بات کسی کو بتائی تو میں دوبارہ آؤں گی تم سے ملنے۔ یہ کہہ کر چاروں طرف اندھیرا چھا گیا، پر وہاں میرے گھر والوں کے علاوہ کوئی نہ تھا اور میں کسی کو کچھ نہیں بتا پائی، اور اس کے بعد مجھے دوبارہ کبھی وہ بلا نہیں دکھی۔
अगर आपको मेरी हॉरर स्टोरीज़ पसंद आती है और आप चाहते हैं कि मज़ीद इस तरह की हॉरर स्टोरीज़ आती रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।